الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے، منافق عملی کی نشانیاں کل کتنی اور کون کون سی ہیں. یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف سے کتاب الایمان سے لی گئی ہے. سادہ لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ منافق عملی کون ہوتا ہے؟ منافق عملی کون ہوتا ہے؟ سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری شریف کے اندر نقل فرمایا ہے. کتاب الایمان میں حدیث کا نمبر 34 ہے. ان عبداللہ بن عمرو ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد عزر وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. رواہ البخاری. بزرگوں اور بھائیوں، یہ حدیث مبارکہ ہمارے زمانے میں بہت سارے مسلمان ان نشانیوں میں غرق ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں. جو نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق عملی کے بیان فرمائی ہیں. منافق اصل میں اسلام میں منافق کی دو قسمیں ہیں. ایک منافق اعتقادی جو اسلام سے خارج ہوتا ہے. اسلام سے کیا ہوتا ہے؟ جس طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک گروہ تھا پورا منافقوں کا، جن کا ذکر قرآن مجید سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ التوبہ میں بھی ہے. حتیٰ کہ انہوں نے ایک مسجد بھی بنائی تھی مدینہ شریف کے ایک مین چوک میں، مسجد زرار کے نام سے قرآن نے اس کو تعبیر کیا ہے. تو جو اس طبقے کے منافق ہوتے ہیں ان کو منافق اعتقادی اور اسلام سے خارج کہا جاتا ہے. اور اسلام سے اور ایک قسم ہوتی ہے منافق عملی کی. منافق وہ منافق عملی کی تعریف سادہ لفظوں میں وہ بندہ خود مسلمان ہوتا ہے. وہ بندہ خود کیا ہوتا ہے؟ لیکن اس کے جو اعمال ہیں، جو کردار ہے، جو اس کے افعال ہیں، وہ منافقوں جیسا ہوتا ہے. وہ منافقوں جیسا ہوتا ہے. البتہ ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے. اس بات کی اجازت ہے نہیں. ابتداً جو دو باتیں میں نے کی آپ کو سمجھ آ گئی. ایک منافق اعتقادی اور دوسرا منافق عملی. ہماری جو آج کی درس بخاری کے حوالے سے حدیث نمبر 34 پہ جو کلام ہے یہ منافق عملی کے بارے میں ہے. کس کے بارے میں ہے؟ کیونکہ فی زمانینا ہمارے زمانہ میں
منافق اعتقادی کون ہے کم از کم ہم نہیں جانتے، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے۔ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہے، کیا نظریات رکھتا ہے، وہ جانے اور اس کا رب یا رسول جانے، کیونکہ ہم کسی کے دل تک اطلاع نہیں رکھتے۔ یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مقدس تک یہ بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو فرما دیتے بس وہ منافق اعتقادی ہی ہوتا، کیونکہ آپ دلوں پہ بھی تصرفات فرمایا کرتے تھے۔ اگرچہ اولیاء عظام آپ کے توسل سے، آپ کے کشف کے ذریعے جان لیتے ہیں، لیکن ان کا جاننا اپنی حد تک تو ممکن ہے کوئی چیز ہو، لیکن اسلام میں ہمارے لیے وہ درجہ نہیں ہے جو نبی علیہ السلام فرما دیتے ہیں۔ تو منافق عملی کی سرکار مدینہ علیہ السلام نے کل 4 نشانیاں عطا فرمائی ہیں۔ کتنی نشانیاں؟ سرکار علیہ السلام نے کتنا مقدس کلمات ارشاد فرمایا 4 4 نشانیاں ہیں، 4 کام ہیں، 4 افعال ہیں۔ من کننا فیہ، جس مسلمان میں یہ 4 ہی اکٹھے ہو جائیں، یہ 4 ہی کیا ہو جائیں؟ من کننا فیہ، جو مسلمان ان 4 گناہوں میں مستغرق ہو، جو مسلمان ان 4 گناہوں کو کرنے والا ہو، تو سرکار نے فرمایا کانا منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہے۔ دیکھو نا، کانا منافقا خالصا، حالانکہ اکیلا منافق بھی چل سکتا تھا، خالصا اس کی صفت ذکر کی ہے۔ منافق موصوف ہے اور خالصاً اس کی صفت ہے۔ بھئی ایسا منافق ہے جو بالکل پکا ہے، اس کے منافق ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں۔ پھر فرمایا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ، اور اگر کسی مسلم میں ان 4 میں سے کوئی ایک پائی جائے، کوئی ایک پائی جائے، كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ، تو ہم یہی کہیں گے اس میں منافقت کی ایک نشانی پائی جاتی ہے، اس میں منافقت کی علی ھذا القیاس اگر 2 گناہ جو 4 ابھی آپ کو بتانے والے ہیں تو کہیں گے منافقت کی نشانیوں میں سے کتنے پائے جاتے ہیں؟ اس میں 3 ہیں تو 3، 4 ہیں تو کانا منافقا خالصا، پھر وہ پکا منافق ہے، پھر وہ کیا ہے؟ حتی یدعھا، ہاں اس منافقت سے اگر نکلنا چاہتا ہے تو حتی یدعھا، فرما اس کو چاہیے کہ اس سے توبہ کر لے، اس کو چھوڑ دیں۔ یہ جو 4 کام ابھی آ رہے ہیں اگر کسی میں ہے تو فرما ان کو چھوڑ دے، اللہ سے توبہ کر لے، حتی یدعھا، یہاں تک کہ اس خصلت کو چھوڑ دے، منافقت والی کو، تو پھر اس کو منافق کوئی نہیں کہے گا، کیونکہ جو توبہ کر لے وہ ایسا ہی ہے گویا اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، او کما قال علیہ السلام، رواہ المسلم۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عیسیہ میں حدیث مبارکہ ہے، فرما التائب من الذنب، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا، کمن ایسا ہی ہے، لا ذنب لہ، گویا کہ اس بندے نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ شریعت نے کتنی آسانیاں دی ہیں اپنے ماننے والوں کو، اپنے غلطی ہو جاتی ہے، پھر کبھی کہیں سے کسی عالم سے، کسی کتاب کے ذریعے، کسی ذریعے سے سمجھ آ گئی تو سرکار نے پھر پریشانی میں ڈوبنے کے لیے امت کو نہیں چھوڑا کہ اب ساری زندگی مرتا ہی رہے، کاش کہ مجھے پہلے پتہ ہوتا، میں یہ کرتا ہی نہ، کاش کہ مجھے پہلے علم ہوتا، میں یہ نافرمانیاں گناہ کر۔ فرمایا کیا ہو گیا ہے، اگر غلطی ہو گئی ہے تو ہم نے توبہ کا تمہیں ایک طریقہ عطا فرما دیا، توبہ کر لو، ایسا ہی ہے تم نے کیا ہی نہیں، توبہ کر لو، ایسا ہی ہے تم نے کیا ہی نہیں ہے سرے سے۔ اب وہ 4 کون کون سے ہیں؟ اذا اؤتمن خانہ، سب سے پہلی خصلت سرکار علیہ السلام نے فرمائی جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خانہ، وہ خیانت کرے، امانت میں کیا کرے؟ خیانت کرے۔ دوسری وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب کلام کرے تو گفتگو میں جھوٹ بولے، گفتگو میں کیا بولے؟
تیسری وَإِذَا آهَدَ غَدَرَ، جب کسی سے وعدہ کرے تو پھر وعدے کو توڑ ڈالے، وعدے کو. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کبھی جھگڑا کسی سے ہو جائے، جب کبھی بد کلامی کرے اور حد سے تجاوز کرے، گالیاں نکالے. سادہ لفظوں میں بد کلامی کا معنی کیا ہے؟ جب کبھی جھگڑا ہو جائے تو وہ گالیاں بکے، وہ گالیاں. یہ 4 نشانیاں عطا فرمائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا جس بندے میں یہ 4 ہوں کانا منافقاً خالصا، وہ پکا منافق ہوتا ہے. وہ پکا کیا ہوتا ہے؟ اور جس میں ان میں سے جتنی عادات ہوں وہ اتنے درجے کا منافق ہوگا، وہ اتنے درجے کا. اب حدیث شریف کے ظاہر کو اگر آپ دیکھیں اور پھر اپنے زمانے میں بندہ نگاہ دوڑائے تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ لگائیں اندازہ. سرکار نے پہلی نشانی کیا عطا فرمائی اس کی؟ عزت تؤمن خانہ، جب امانت سپرد کی جائے تو اس میں خانہ کیا کرے؟ اندازہ لگائیں اس وقت جو خیانت کا بازار گرم ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ کسی سے پوشیدہ. ایک تو یہ ہے کہ میں نے یہ کتاب کسی کے پاس امانت کے طور پہ رکھی اور اس نے واپس دینے سے انکار کر دیا، یہ بھی خیانت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ ایک بندے نے میرے پاس 10,000 روپے رکھوائے